لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات علماء کرام، بہت ہی قابل احترام وکلاء اور دانشوران، مختلف برادریوں کے ذمہ داران، بزرگوں اور بھائیوں، مجھے آج اس مجمع میں آ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس میں دونوں کام ہو سکے گا۔ قانون شریعت کے بارے میں بہت سے بھائیوں کے ذہن میں جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں ان کو کس طرح دور کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس بارے میں بھی بہت سے دوستوں کو فائدہ ہو جائے۔ جو لوگ برادریوں کے ذمہ داران ہیں وہ گھریلو مسائل کو حل کرنے میں کیا طرز عمل اختیار کریں اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو کس طرح حل کریں، امید ہے کہ کچھ بات اس سلسلے میں بھی آ جائے گی۔ تو اگرچہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، 7:45 ہو گیا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات میری ان معروضات کو، گزارشات کو توجہ سے سنیں، اس لیے نہیں کہ میں کوئی بہت اہم آدمی ہوں اور میری بات بہت اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کہ اس وقت اسلام پر پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی میڈیا اور ذرائع ابلاغ کی طرف سے ایک یلغار جاری ہے۔ اس یلغار کا ایک حصہ یہ ہے کہ شریعت کے وہ قوانین جو انسانیت کے لیے سراپا رحمت ہیں اور جن قوانین سے دنیا کی تمام قوموں نے فائدہ اٹھایا ہے، ان قوانین کو غیر انسانی، عورت مخالف اور انصاف کے خلاف قرار دیا جائے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ دیکھیے، اگر ایسے آپ نے آنے جانے کا سلسلہ رکھا تو میں بات نہیں کر سکتا، تو اس لیے ہمیں ان کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس لائق بنانا چاہیے کہ جب شریعت پر کوئی اعتراض کیا جائے تو ہم جواب دینے کے لائق ہوں، اور نئی نسل کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات کے جو کانٹے چبھو دیے گئے ہیں ہم انہیں نکال سکیں۔ میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ سب سے پہلا اعتراض ہم لوگوں پر یہ کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ بہت دقیانوسی اور فرسودہ خیالات، پرانی روایات کے لوگ ہیں۔ بھلا بتائیے تو صحیح، جو احکام آج سے 1400-1500 سال پہلے نازل ہوئے ہو، جس دور میں انسان اونٹنیوں پر سفر کرتا تھا، کشتیوں کے ذریعے ہچکولے کھاتے ہوئے بحری راستے کو طے کرتا تھا، اور اس میں اتنی صلاحیت بھی نہیں تھی
کہ اپنی آواز یہاں سے لے کر اس دیوار تک پہنچا سکے۔ اس زمانے کا قانون آج کا یہ ترقی یافتہ دور، جب لمحوں میں دنیا کے ایک کنارے کی آواز دوسرے کنارے تک اور دنیا کے ایک حصے میں ہونے والے واقعات دنیا کے دوسرے حصے تک پہنچائے جا سکتے ہیں۔ جب انسان نے فضاؤں کو مسخر کر لیا ہے اور جب انسان سمندر کی تہوں میں ڈبکیاں لگا رہا ہے، غواصی کر رہا ہے، اور جب انسان نے اپنے جیسے انسانوں کے جسم میں جھانک کر پوری تفصیلات معلوم کر لی ہیں، ہمارے جسمانی اعضاء کے بارے میں، ہمارے حالات کے بارے میں، کیا علم و دانش کے اس دور میں، واقفیت اور نالج کے اس دور میں وہ قدیم قوانین قابل عمل ہو سکتے ہیں؟ یہ بات کہی جاتی ہے اور بار بار کہی جاتی ہے، اور لوگ اس بات سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں بنیادی طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انسان کے ساتھ دو چیزیں دوش بدوش ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ایک انسان کی فطرت ہے، اس کا نیچر ہے، ایک وہ وسائل ہیں جو اس کائنات میں پائے جاتے ہیں اور جس کو انسان استعمال کرتا ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اسے بھوک لگتی ہے، انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ لذیذ کھانا کھانا چاہتا ہے۔ اب وسائل سے ہماری یہ خواہش پوری ہوتی ہے، کہیں ویج کھانا ملتا ہے، کہیں نان ویج کھانا ملتا ہے، کہیں عمدہ کھانا ہوتا ہے، کہیں معمولی کھانا ہوتا ہے۔ یہ وسائل ہیں، اور بھوک اور اچھے کھانے کی خواہش یہ فطرت ہے۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی منزل پر جلد سے جلد پہنچ جائے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ کسی زمانے میں لوگ اونٹنی کا سفر کرتے تھے، اس زمانے میں گھوڑے کو بہت ہی تیز رفتار سواری تصور کیا جاتا تھا، پھر موٹر بنی، پھر ٹرینیں بنی، اب ہوائی جہاز سے بھی ایسے ہوائی جہاز بن رہے ہیں کہ جو آواز سے 3 گنا تیز رفتار ہو سکے۔ انسان ان تمام وسائل کو اسی لیے استعمال کرتا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ منزل پر جلد سے جلد پہنچ جائے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو جو کچھ تبدیلی آئی ہے وہ تبدیلی وسائل میں پیدا ہوئی، انسانی فطرت میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے۔ کل بھی وہ چاہتا تھا کہ اپنی منزل پر جلد پہنچے، کل بھی وہ چاہتا تھا کہ اپنے دشمن پر فتح پا لے، کل بھی وہ چاہتا تھا کہ بیماری سے اس کو صحت اور شفا حاصل ہو جائے، کل اس کے لیے لوگ بیل گاڑیوں کا استعمال کرتے تھے، گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے، جنگ کے لیے لاٹھی اور تلوار کا استعمال کرتے تھے، علاج کے لیے جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے تھے۔ آج اس میں ترقی ہوئی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت کا قانون اصل میں انسانی فطرت سے بحث کرتا ہے۔ شریعت کے قانون میں وسائل کی اہمیت دوسرے درجے کی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم تیز رفتار سواری چاہتے ہو، جائز ہے اس کا استعمال، لیکن وہ انسانی فطرت کو کنٹرول کرتا ہے۔ تم اس ذریعے کو، موٹر کو، ٹرین کو اور تیز رفتار سواریوں کو اس طرح استعمال کرو کہ تمہاری گاڑیوں سے کوئی کچلا نہیں جائے۔ تم ہتھیار کا استعمال
ظالم کے خلاف کرو، مظلوموں کے خلاف نہ کرو۔ تو اگر آپ غور فرمائیں تو ساری تبدیلیاں ذرائع اور وسائل میں پیدا ہوئی۔ جو انسان کی اصل فطرت ہے، جو انسان کے طبعی تقاضے ہیں، ان میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی۔ تو قانون شریعت کا اصل موضوع فطرت انسانی کو کنٹرول کرنا ہے۔ اسی کو شریعت میں تکلیف کہا گیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اس لیے یہ سمجھنا غلط ہے کہ اتنا طویل عرصہ گزر گیا، اب یہ قانون کیسے انسان کے لیے مفید ہو سکتا ہے؟ آج نہیں، آج سے 1000 سال بعد بھی، اور آج کی ترقی نہیں، اس سے بہت بڑھی ہوئی ترقی کے بعد بھی جیسے جیسے وسائل کی پیدائش بڑھتی جائے گی، قانون شریعت کی ضرورت نہیں زیادہ بڑھتی جائے گی، ضرورت گھٹے گی نہیں، ضرورت کم نہیں ہوگی بلکہ ضرورت بڑھتی جائے گی۔ اس لیے ہم اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ یہ قانون اللہ کا بھیجا ہوا ہے، جو انسان کا خالق ہے، اور جس سے بڑھ کر انسان کے نفع و نقصان کو کوئی ذات نہیں جان سکتی۔ اس میں انسانی فطرت کی رہنمائی کی گئی ہے۔ اس لیے حالات کتنے بھی بدل جائیں، زمانہ کتنا بھی تبدیل ہو جائے، ٹیکنالوجی کی کتنی بھی ترقی سامنے آ جائے، یہ قانون ہر دور میں مفید ہوگا، اور جیسے جیسے اسباب و وسائل بڑھیں گے اس قانون کی ضرورت بڑھتی جائے گی۔ اس لیے ہمیں اصرار ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ان الحکم الا للہ، ہماری زندگی، ہمارے اعمال کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق اللہ تعالیٰ کو، الا لہ الخلق، کیونکہ اللہ خالق ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہماری ضرورتوں سے، کمزوریوں سے واقف ہیں، لہذا لہ الامر، اللہ ہی کو حق ہے کہ وہ حکم بھی جاری فرمائے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آئلی قوانین کی حد تک یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا تفہیم شریعت کا شعبہ قائم ہے۔ ہم لوگ اس میں یوں تو اور بھی موضوعات ہیں، لیکن زیادہ تر 5 موضوعات پر گفتگو کیا کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے اس کی فہرست ہے: تعدد ازدواج، طلاق، تحکیم کے بغیر طلاق، نفقہ مطلقہ، اور خواتین کا حق میراث۔ میری ایک عاجزانہ درخواست ہے آپ حضرات سے کہ موبائل کو یا تو بند کر لیجئے یا سائلنٹ کر لیجئے، بہت عنایت ہوگی۔ ہمارے ان دوستوں نے غالباً طلاق کے موضوع کا یہاں اعلان کیا تھا، لیکن میں اس میں تعدد ازدواج کا موضوع بڑھا رہا ہوں، کیونکہ طلاق پر تو صحیح یا غلط سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہو چکا، اور پارلیمنٹ نے مسلمانوں کی رائے کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک قانون بھی بنا دیا۔ اب اللہ ایسے حالات پیدا کرے کہ پھر اس قانون میں ترمیم ہو سکے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ وقت لائیں گے۔ لیکن اس وقت سپریم کورٹ میں تعدد ازدواج کا، پولیگیمی کا اور لڑکیوں کے حق میراث کا کیس زیر بحث، اس لیے ہم نے آج کی اس گفتگو میں تعدد ازدواج کا بھی اضافہ کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر موقع ملا تو بالکل مختصر گفتگو لڑکیوں کے حق میراث پر بھی کی جائے۔ تعدد ازدواج کے موضوع پر جو بات مجھے کرنی ہے، اس کو 4 نکات میں نے تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، اسلام سے پہلے تعدد ازدواج کا کیا تصور تھا مختلف مذاہب میں، عرب جاہلیت میں۔ نمبر 2، تعدد ازدواج کے بارے میں اسلام کا تصور کیا ہے۔ نمبر 3،
شریعت نے جو مرد کو ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی ہے، اس کی مصلحت کیا ہے؟ نمبر 3، ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ گویا مسلمان بہت زیادہ تعدد ازدواج کرتے ہیں۔ موجودہ وزیر اعظم جو ایک زمانے میں آپ کے یہاں کے CM تھے، انہوں نے تو اپنی تقریر میں کہا کہ ہم 5 اور ہمارے 25 کے اصول پر گویا ہم لوگوں کی زندگی گزرتی ہے۔ شوہر اور 4 بیویاں 5 ہو گئے اور بچے 25 ہو گئے۔ تو یہ لیکن حقیقی صورتحال کیا ہے؟ مسلمانوں میں تعدد ازدواج کا تناسب زیادہ ہے یا دوسری اقوام میں زیادہ ہے؟ اس سے بھی ہمیں واقف ہونا چاہیے۔ تو ان 4 نکات پر ہماری گفتگو مرتکز ہوگی۔ پہلے موضوع پر میں آتا ہوں کہ اسلام سے پہلے جو مذاہب تھے ان میں تعدد ازدواج کے بارے میں، پولیگیمی کے بارے میں کیا تصور تھا؟ ہمارے ہندو بھائی، ان کے ہاں جو تعدد ازدواج کا تصور تھا وہ یہ تھا کہ شودر جو ان کے ہاں اچھوت ذات ہوتی ہے، ان کو ایک ہی بیوی کی اجازت تھی، اور ویش جو ان کے ہاں برہمن کے بعد تیسرے درجے کے لوگ ہیں، جن کا کام محنت کاشتکاری وغیرہ ہے، ان کو 2 بیویوں کی اجازت تھی۔ اور چھتری، جن کا درجہ برہمن کے بعد سب سے زیادہ تھا، جو حکمرانی کے کاموں میں مدد کیا کرتے تھے، ان کے لیے 3 تک شادی کی اجازت تھی۔ اور جو برہمن ہیں ان کے لیے 4 نکاح کی اجازت تھی۔ اور جو راجا ہیں ان کے لیے کوئی تحدید نہیں تھی، بے شمار شادیاں وہ کر سکتے تھے۔ یہ جو منو سمرتی کی حیثیت اصل میں ہندو مذہب کی شریعت کی ہے، اس میں انہوں نے صراحت سے یہ بات کہی۔ اگر آپ دیکھیں تو ہندو کتابوں میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ بھگوان واسودیو یہ ایک مقدس شخصیت ہے ہندو بھائیوں کے نام۔ ان کی 16,100 عورتیں ان کے حرم میں تھیں، جن میں 8 رانیاں زیادہ مشہور تھیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں گویا 8 بیویاں تھیں اور بقیہ ایک طرح سے گویا باندیاں تھیں۔ شری رام جی، جن کو آج ہندوتوا میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے، ہندو مذہبی کتابوں میں ان کی 3 بیویوں کا ذکر موجود ہے۔ یعنی شری رام جی کے والد راجہ بھرت کے بارے میں کہہ رہا ہوں، راجہ دسرتھ کی 3 بیویاں تھیں۔ ایک تو کشلیہ، انہی سے رام جی پیدا ہوئے۔ دوسرے سمترا، اس سے لکشمن جی پیدا ہوئے۔ اور تیسرے کیکئی، ان سے راجہ بھرت پیدا ہوئے، جن سے ہمارے ملک بھارت کو موصول کیا گیا۔ پانڈو، جن کی حمایت میں شری کرشن جی نے تقریریں کی، اور جو مشہور ان کی کتاب ہے گیتا، دراصل کورو اور پانڈووں کے جنگ کے واقعات کو بیان کرتی ہے۔ ان کی بھی 2 بیویاں تھیں۔ ایک بیوی سے ارجن پیدا ہوئے اور دوسری بیوی سے سہدیو پیدا ہوئے۔ اور شری کرشن جی کی بات مشہور ہے، اور اس کو ڈرامے کی شکل میں بھی ہندو بھائی پیش کرتے ہیں۔ ان کی بھی حرم میں ان کے 16 بقول ان حضرات کے 16,000 عورتیں تھیں۔ گیتا میں اس کا ذکر ہے۔ اور اس میں 7 رانیاں یہ کرشن جی کو بہت محبوب تھیں، اور اسی میں ایک رانی
جو ان کے رادھا جو مشہور ہیں، اور کرشن جی اور رادھا کے ڈرامے بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ تفصیل میں نے اس لیے نہیں آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ ہندو مذہب پر کوئی نکیر کرنا مقصود ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تمام مذہبی پیشواؤں کا اور مذاہب کا احترام کیا جائے، ایسی کوئی بات نہیں کی جائے جس سے کسی گروہ کی دل آزاری ہو۔ لیکن اس سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آج جو لوگ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر تعدد ازدواج کی نسبت سے اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے خود اپنے مذہب کو نہیں پڑھا ہے کہ ان کے مذہب کی مقدس شخصیتیں، انہوں نے بہت زیادہ نکاح کیے ہیں، بہت زیادہ عورتیں ان کے حرم میں رہی ہیں، اور ان کی شریعت میں باضابطہ تعدد ازدواج کا ایک قانون موجود ہے، نسلوں کے اعتبار سے کس کو 2 بیوی کی اجازت ہوگی، کس کو 3، کس کو 4 اور کس کو بے شمار۔ ہندو مت کے بعد دنیا کا قدیم ترین مذہب یہودیت ہے، اور یہاں یہودیت کے ساتھ ہم نے عیسائیت کو بھی جوڑ دیا ہے۔ یہ اس لیے جوڑ دیا ہے کہ عیسائی بھی اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائے ہوئی شریعت ہی کے مکلف تھے۔ حضرت عیسیٰ صاحب شریعت نبی نہیں تھے، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول انجیل میں موجود ہے کہ میں تورات کا ایک نقطہ بھی بدلنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تو جو بات یہودیوں کے ہاں ثابت ہو، وہ بات عیسائیوں کے مذہب میں بھی اصولاً شمار کی جائے گی۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں کلیسا نے تعدد ازدواج کی ممانعت کر دی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی ذات پر دنیا کے 3 بڑے مذاہب متفق ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، ان کی 2 بیویوں کا ذکر تو خود قرآن مجید میں موجود ہے، سیدنا حضرت سارہ علیہ السلام اور سیدنا حضرت حاجرہ علیہ السلام، اور ایک اور بیوی قطورہ کا ذکر تورات کے صحیفہ پیدائش میں موجود ہے، اور سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور بنی اسرائیل میں یہودی بھی شامل ہیں اور عیسائی بھی شامل ہیں، ان کے بارے میں خود تورات میں صراحت ہے کہ ان کی 4 بیویاں تھیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہودیت اور عیسائیت میں بھی 1 سے زیادہ نکاح کی اجازت تھی۔ یہودیوں کے ہاں غالباً اب بھی اس کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں پیدا ہوئے، یعنی عرب جاہلیت، ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ تعدد ازدواج کی 1 سے زیادہ نکاح کی اجازت تھی اور غیر محدود تھی، نہ کوئی تحدید تھی نہ کوئی قانون تھا۔ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، بعض لوگ مسلمان ہوئے، ان کی 10 بیویاں تھیں، حضور نے فرمایا کہ 4 کو رکھو بقیہ کو چھوڑ دو۔ کسی کی 5 بیویاں تھیں، حضور نے فرمایا 4 کو رکھو اور بقیہ کو چھوڑ دو۔ تو اگر آپ غور فرمائیں تو جتنے مذاہب اسلام سے پہلے کے ہیں، ان سب میں 1 سے زیادہ نکاح کی اجازت تھی۔ اب دوسرے نقطے پر آ جائیے، اسلامی تصور کیا ہے تعدد ازدواج کے بارے میں۔ اسلام نے تعدد ازدواج میں تحدید کی۔ پہلے جو مذاہب تھے ان میں 1 سے زیادہ نکاح کی اجازت تھی، لیکن کوئی تحدید نہیں تھی کہ اتنے تک نکاح کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے ہندو بھائیوں کے ہاں جو راجا ہوتا اس کے لیے کوئی حد نہیں تھی، یہودیوں کے ہاں کوئی تحدید نہیں تھی، عربوں کے ہاں کوئی تحدید نہیں تھی۔ اسلام نے تعدد ازدواج کے حکم کو باقی رکھا، اور اسلام نے اس حکم کی توسیع نہیں کی بلکہ تحدید کی۔
بڑھایا نہیں اس کو کہ 10 بیوی صحابی حضور کی خدمت میں آئے، ان کی 10 بیویاں تھیں، حضور نے فرمایا کہ 20 تک رکھ سکتے ہو، ایسا حضور نے نہیں کیا، بلکہ آپ نے تحدید فرمائی کہ 4 سے زیادہ بیوی بیک وقت ایک مرد اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ تو اسلام نے قانون کے ذریعے پولی گیمی کو محدود کرنے کی کوشش کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے تعدد ازدواج کی اجازت دی ہے، کوئی ترغیب نہیں دی ہے کہ جو دوسرا نکاح کرے گا اس کو بہت ثواب ہوگا، اور جو تیسرا نکاح کر لے گا تو مسلمانوں سے کہا جائے کہ اپنے سماج کے ایسے لوگوں کو ایک ایوارڈ پیش کرو، ایسا نہیں کہا ہے۔ اسلام نے صرف اجازت دی ہے۔ سب لوگوں کا اتفاق ہے یہ جو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع ہے، یہاں امر وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے بھی نہیں ہے، امر یہاں صرف اباحت کے لیے ہے۔ اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے فقہا کو کہ انہوں نے اس کو اور زیادہ اس نقطے کو واضح فرما دیا۔ یہ دیکھیے، یہ پہلی عبارت صاحب ہدایہ کی کتاب مختارات النوازل کی ہے۔ رجل له امرأة فأراد ان يتزوج عليها أخرى، جو غیر علماء ہیں ان کے لیے ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ کسی شخص کی ایک بیوی ہو اور وہ اس کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرنا چاہے، فرماتے ہیں ان خاف الا يعدل بینہما لا یسعہ ان یتزوج، اگر اس کو اندیشہ ہو کہ یہ جو ہم دوسرا نکاح کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد ہم دونوں کے درمیان عدل قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو یہ صورت جائز نہیں ہے، اس کے لیے ایسی صورت میں دوسرا نکاح کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔ بینہما فہو فی سعۃ، اور اگر اس کو پورا اطمینان ہو کہ میں دوسرا نکاح کرنے کے بعد بھی ان دونوں بیویوں کے درمیان عدل سے کام لوں گا، پہلی بیوی کو گھر کے خادمہ نہیں بنا دوں گا، تو اب اس کے لیے گنجائش ہے دوسرے نکاح میں۔ لیکن وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ مَأْجُورٌ، اگر اس نے ایسا نہیں کیا، دوسرا نکاح نہیں کیا، تو یہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ کس بات کا اجر ہوگا؟ لِأَنَّهُ تَرَكَ إِدْخَالَ الْغَمِّ عَلَىٰ امْرَأَتِهِ، اس لیے کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو رنج و غم میں مبتلا ہونے سے بچایا ہے۔ یہ حکم تو نکاح کرنے والے مرد کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں وَكَذَا الْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتْ أَن يَتَزَوَّجَهَا عَلَىٰ امْرَأَةٍ أُخْرَىٰ، ایک شخص شادی شدہ ہے اور وہ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو وہ جو دوسری عورت ہے جس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، فرماتے ہیں کہ وسعہا ذالک، اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اس نکاح کو قبول کر لے۔ وَإِن تَرَكَتْ تُثَابُ عَلَيْهِ، لیکن یہ عورت جس کو شوقاً بنا کر لانا چاہتا ہے، اگر وہ اس رشتے کو قبول نہیں کرے تو فرماتے ہیں کہ اس کو ثواب ہوگا۔ یہ صاحب ہدایہ کی عبارت ہے۔ اب کئی آگے عالمگیری کی عبارت ہے، بالکل اسی مضمون کی ہے، فتاوی ہندیہ کی عبارت۔ یہ تو احناف کی بات ہو گئی، اب شوافی کی بات دیکھ لیجیے۔ قال الشافعی وَيُحِبُّ لَهُ أَن يَقْتَصِرَ عَلَىٰ وَاحِدَةٍ وَإِنْ أُبِيحَ لَهُ أَكْثَرُ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص کی بیوی موجود ہو، میں اس کے لیے پسند کرتا ہوں کہ وہ اسی ایک بیوی پر اکتفا کرے، اگرچہ کہ اس سے ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت ہے، کیونکہ دوسرے نکاح کے بعد عدل ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر تم کو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا چاہیے، اور عام حالات میں لوگ عدل ہی کر پاتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر
اصول پر عمل کرنے والا کون ہوگا؟ وہ تحفہ قبول کرتے تھے جس کے 2 حصے کی جا سکے۔ اگر تربوز بھی آتا تو باہر ہی سے 2 ٹکڑے کر کے دونوں گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ پھر بھی حضرت تھانوی نے اخیر میں فرمایا کہ میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ 2 بیویوں کے درمیان آدمی عدل نہیں کر سکتا۔ یہ شوافی کی رائے ہو گئی۔ آگے دیکھیے کشاف القنا کی عبارت ہے، یہ حنابلہ کی کتاب ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ إِنْ حَصَلَ بِحَلْقِ عِفَافٍ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلْمُحَرَّمِ۔ مرد کے لیے مستحب ہے کہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے، اس سے زیادہ نکاح نہ کرے، اگر وہ ایک بیوی اس کو پاک دامن رکھنے کے لیے کافی ہو جائے۔ کیونکہ اگر ایک بیوی کے موجودگی میں دوسری شادی ہو تو اندیشہ ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے، نا انصافی کے گناہ میں۔ دیکھیں یہ حکم کوئی ہر حالت کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے حالات ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدمی محسوس کرتا ہے کہ اگر اس نے دوسرا نکاح نہیں کیا تو وہ اپنی عزت و عفت کی حفاظت نہیں کر سکے گا، اس کے لیے دوسرا نکاح کرنا بہتر ہوگا۔ ہو سکتا ہے بعض حالات میں واجب ہو، لیکن اصل حکم یہ ہے کہ دوسرا نکاح کرنا یہ صرف جائز ہے، بلکہ شریعت نے اس کی ترغیب نہیں دی ہے، اور بہتر ہے ایک بیوی پر اکتفا کرنا۔ تو یہ 2 باتیں ہو گئی۔ اسلام نے تعدد ازدواج کی تحدید کی ہے، توسیع نہیں کی ہے۔ اسلام نے تعدد ازدواج کی اجازت دی ہے، ترغیب نہیں دی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دوسرے مذاہب میں جو ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی گئی اس میں کوئی شرط نہیں رکھی گئی، کوئی کنڈیشن نہیں رکھی گئی، لیکن اسلام نے دوسرے نکاح کے لیے عدل کی شرط رکھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان خفتم الا تعدلوا فواحدہ، اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو تم کو ایک ہی نکاح پر اکتفا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص دوسرا نکاح کر لے اور دونوں کے درمیان عدل نہیں کر سکے، اس کا جو گناہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے، حدیث موجود ہے اذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط۔ اگر کسی شخص میں کے پاس 2 بیویاں ہوں اور وہ ان دونوں کے درمیان برابری کا معاملہ نہیں کرے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتنا لحاظ فرماتے تھے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سفر میں ایسے رفیق کی ضرورت ہوتی ہے جو صحت مند ہو اور اس کی ضروریات کو بہتر طور پر پورا کر سکتی ہو، سفر کے تقاضوں کو سمجھتی ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ تمام بیویوں میں یہ صلاحیت ہو، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتخاب سے کسی زوجہ مطہرہ کو ساتھ نہیں رکھتے تھے، قرآن اندازی فرماتے تھے، جس کا نام نکلا ان کو ساتھ رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ مرض وفات میں ہم آپ سب جانتے ہیں جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو ایسے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے تیمارداری کرے۔ ہو سکتا ہے کوئی بیوی بہت نیک ہو، پارسا ہو، شریف ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں تیمارداری کی صلاحیت بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ مناسب سمجھا۔ ان کی عمر بھی کم تھی، ان میں ذہانت بہت زیادہ تھی۔ حضور کا منشا یہ بھی رہا ہوگا کہ ان آخری لمحات میں جو کچھ کہوں امت تک پہنچ جائے، اور حضرت عائشہ اس کام کو بہتر طور پر کر سکتی ہیں، تو آپ یوں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ یہاں قیام اپنا متعین فرما سکتے تھے، لیکن آپ نے دوسری ازواج مطہرات سے اجازت لی، اور ان سے اجازت لینے کے بعد حضرت عائشہ کے ہاں آپ مقیم ہوئے۔
تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عدل کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں ہمارے بہت سے برادری کے ذمہ داران موجود ہیں۔ آج کل لوگ دوسری شادی تو کرتے ہیں شریعت کا سہارا لے کر، لیکن شریعت میں دو بیویوں کے درمیان جو عدل کا حکم دیا گیا ہے وہاں شریعت بھول جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے سماج میں ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ اگر کوئی دوسرا نکاح کرنا چاہے، اس کی ضرورت ہو، تو کوئی ناجائز نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پورا خاندان اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، لیکن یہ بھی ہے کہ اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ ان دونوں بیویوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لے۔ اگر شوہر دونوں کے درمیان عدل کرے تو پہلی بیوی کا جو زخم ہے وہ آہستہ آہستہ مندمل ہو جاتا ہے، اور اگر دوسری شادی ہو اور انصاف بھی نہ ہو تو یہ زخم اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اسلامی تصور کے بارے میں یہ تین باتیں ہمیں لوگوں کو بتانی چاہیے۔ اسلام نے تعدد ازدواج کی تحدید کی ہے، نہ کہ توسیع۔ اسلام نے تعدد ازدواج کی اجازت دی ہے، نہ کہ ترغیب۔ اسلام نے غیر مشروط تعدد ازدواج کی اجازت نہیں دی ہے، عدل کی شرط کے ساتھ اجازت دی ہے۔ اب تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ اسلام نے ایک سے زیادہ نکاح کی جو اجازت دی ہے اس کی مصلحت کیا ہے، کیونکہ شریعت کا کوئی حکم مصلحت کے خلاف تو نہیں ہو سکتا، اس میں ضرور انسانی مصلحت ہوتی ہے۔ اس کو دیکھیے، بہت سی دفعہ آبادی میں عورتوں کا تناسب مردوں سے بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی شرح پیدائش عام طور پر یکساں ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک خاندان کے تمام لڑکوں کے نام لکھیں، تمام لڑکیوں کے نام لکھیں، تو تعداد میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس میں اس وقت فرق ہوتا ہے جب انسان قانون فطرت کے اندر دخل دینے لگے۔ جیسے ہمارے ملک میں اس وقت 1000 لڑکوں کے مقابلے میں 900 کچھ لڑکیاں ہیں، اور پنجاب ہندوستان کا ایسا صوبہ ہے کہ جہاں 1000 لڑکوں کے مقابلے میں 700 لڑکیاں ہیں، 300 کا فرق ہے۔ سوچئے بہت بڑا فرق ہو گیا یہ۔ آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا، آپ کے پڑوس کی ریاست راجستھان کے بارے میں یہ بات آئی کہ ایک گاؤں میں جب ایک بارات آئی ایک دلہن کی، تو پورے گاؤں کے لوگوں نے مل کر خوشی منائی، کیونکہ 20 سال کے بعد یہ پہلی بارات اس گاؤں میں آئی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ ماں کی کوکھ میں بیٹیوں کا قتل ہو جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو اتنا معلوم نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو وہ زندہ دفن کرتے ہیں۔ آج کل ٹیکنالوجی کی مدد سے بچیوں کو دفن کیا جاتا ہے ماں کی کوکھ میں۔ تو اگر یہ صورتحال نہ ہو تو عورتوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے سماج میں، کیونکہ شرح پیدائش تو قریب قریب دونوں کے برابر ہوتی ہے، لیکن شرح اموات مردوں کی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے جنگوں میں جو جانیں جاتی ہیں 80-90% مردوں کی جاتی ہیں، عورتوں کی بہت کم جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو حادثات میں ایکسیڈنٹ میں جانیں جاتی ہیں زیادہ تر مردوں کی جاتی ہیں۔ جو لوگ سنگین جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں اس کی وجہ سے مارے جاتے ہیں یا ان کو طویل قید دی جاتی ہے، اس میں بڑی تعداد مردوں کی ہوتی ہے، عورتوں کی بہت کم ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے سماج میں بہت سی دفعہ عورتوں کا پرسنٹیج بڑھ جاتا ہے مردوں کے مقابلے میں۔ جیسے چند مثالیں ہیں، دیکھیے جنگ عظیم اول جو 1914 سے شروع ہو کر 1918 میں ختم ہوئی، اس میں 1,08,24,236 یعنی 9 لاکھ کے قریب کہہ لیجیے آپ، 1,09,00,000 کے قریب لوگوں کے اس میں موت ہوئی،
اور 2 کروڑ سے زیادہ 2.5 کروڑ کے قریب فوجی زخمی اور معذور ہو گئے۔ ظاہر ہے وہ سب مرد تھے۔ تو سوچئے جب کسی معاشرے میں اتنی بڑی تعداد میں مردوں کی اموات ہوگی اور وہ معذور ہوں گے تو بہت سی عورتوں کی تعداد فطری طور پر بڑھ جائے گی، ان کے لیے رشتوں کی ضرورت بڑھ جائے گی۔ دوسری جنگ عظیم 1939 سے شروع ہوئی اور 1945 پر ختم ہوئی، اور اس میں 8.5 کروڑ لوگ مارے گئے۔ جرمنی جو اس جنگ کا ایک اہم فریق تھا، جرمنی کا یہ حال ہو گیا تھا کہ عورتوں کی آبادی مردوں کے مقابلے میں 1/3 ہو گئی تھی۔ ہر ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں تھیں جرمنی میں۔ عراق ایران کی جو جنگ ہوئی 1979 سے لے کر 1988 تک، تو 1 لاکھ عراق کے لوگ مارے گئے، 82,000 لوگ ایران کے مارے گئے۔ شام کی جو جنگ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرائے، 15 لاکھ لوگ اس میں اب تک مارے جا چکے ہیں۔ یہ جو اتنی بڑی تعداد میں اموات ہوتی ہیں تو اس وقت عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شام میں ہماری بہت سے مسلمان بہنیں، انہوں نے اپنا میسج دیا واٹس ایپ پر اور سوشل میڈیا پر کہ کوئی مسلمان بھائی مجھے اپنے نکاح میں لے آئے اور مجھے عزت کی زندگی عطا کر دے۔ اسی طرح ٹریفک حادثات، آپ جانتے ہیں امریکہ ایسا ملک ہے جس میں عورتیں بہت زیادہ ڈرائیونگ کرتی ہیں۔ تو 2015 کے ان کے اعداد و شمار یہ ہیں کہ 24,899 گویا 25,000 مرد ٹریفک حادثات میں مرے ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ 10,166 10,000 مری۔ یہ امریکہ کا ہے جہاں عورتیں زیادہ ڈرائیونگ کرتی ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں تو اس کا پرسنٹیج مردوں کے مقابلے میں بہت کم ہوگا۔ جیل میں آپ دیکھیں، خود اپنے ملک ہندوستان میں 2015 کے اعداد و شمار کے مطابق جیل میں جو قیدی تھے ان میں 4.3 یہ عورتیں تھیں، یعنی 95% سے زیادہ مرد تھے اور 5% سے کم عورتیں تھیں۔ تو یہ جو 95% مرد تھے جیل میں، اب آپ جانتے ہیں کہ وہ ان میں بہت سے عمر قید کی سزا بھگت رہے ہیں، ان کی جو عورتیں ہیں ان کے لیے شوہر کی ضرورت ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ بہت سی دفعہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس میں عورتوں کی تعداد مردوں سے بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ لڑکیاں کم پیدا ہوتی، اس لیے کہ شرح اموات عورتوں کی مردوں کی زیادہ ہوتی ہے بمقابلہ عورتوں کی۔ ایسے مواقع پر تعدد ازدواج عورت کو باعزت زندگی دینے کا ذریعہ ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ لاکھوں عورتیں جن کے لیے کوئی مرد باقی نہیں رہیں گے اور ان کو بے آبروئی کی زندگی گزارنا ہوگا، وہ سماج کے لیے بھی فساد کا سبب بنیں گے۔ یہ ایک اور اعداد و شمار ہے، دیکھیے یہ 2017 کی ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ لیٹویا میں آگے کا سفر میں آپ دیکھیں کہ مردوں کی تعداد کہیں 45% ہے، عورتوں کی 54% سے زیادہ ہے۔ ہانگ کانگ میں مردوں کی تعداد گویا 46% ہے، عورتوں کی 54% سے زیادہ ہے۔ یوکرین میں دیکھ لیں آپ، روس میں دیکھ لیں، اسٹونیا میں دیکھ لیں، یہ چند ملکوں کی مثالیں ہم نے نیٹ سے نکلوائی ہیں، ورنہ اکثر ملکوں میں یہی صورتحال ہے۔ تو ایسے تو آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ 46% ہیں اور وہ 54% ہیں، 8% ہی کا فرق ہے، لیکن 8% کا فرق کوئی معمولی فرق نہیں ہوتا ہے۔ 8% کا مطلب یہ ہے کہ 1 لاکھ میں 8,000 عورتیں ایسی ہیں جن کے مقابلے میں کوئی مرد نہیں ہے، تنہا مرد نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس مرد کو دوسرے نکاح کی اجازت دی جائے۔ تو اس لیے پہلی مصلحت کی یہ ہے
کہ بہت سی دفعہ آبادی کے تناسب میں اتنا فرق ہو جاتا ہے کہ عورتوں کی آبادی بڑھ جاتی ہے، مردوں کی کم ہو جاتی ہے۔ دوسری مصلحت یہ ہے کہ بہت سی دفعہ دوسرے نکاح کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایک شخص کی بیوی بیمار ہے، دائم المریض ہے، شوہر ضرورت مند ہے بیوی کا، اس کی عمر ایسی ہے کہ وہ بیوی کا تقاضا محسوس کرتا ہے۔ اب اگر شوہر کو دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہو تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اس بیمار بیوی کو طلاق دے دے اور دوسرا نکاح کر لے۔ تو یہ کیا اس بیمار بیوی کے ساتھ ہمدردی اور محبت کی بات ہوگی؟ یہی شریفانہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس بیوی کو رکھتے ہوئے دوسرا نکاح کر لے، اس کی بھی تیمارداری کرے، دلداری کرے، اور دوسری بیوی بھی اس کے ساتھ ہو جو اس کی ضروریات کو پوری کرے۔ اسی طرح ایک سبب ہے اولاد کا نہ ہونا۔ بعض عورتیں ان میں اولاد نہیں ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ آج کل یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے مختلف اسباب کی وجہ سے۔ تو اب آدمی چاہتا ہے کہ دوسرا نکاح کر لے تاکہ اس سے اس کو اولاد حاصل ہو۔ اب ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ کیا اولاد کوئی ضروری چیز ہے؟ دیکھیے، اولاد انسانی فطرت کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اولاد نہیں ہوگی تو یہ مر جائے گا، بیمار ہو جائے گا، لیکن ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صاحب اولاد بنائے، بلکہ اس کے ماں باپ کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کا سلسلہ چلتا رہے۔ یہ ایک جائز خواہش ہے، ایسی خواہش ہے کہ اللہ کے 2 نبیوں کا قرآن نے خاص طور پر ذکر فرمایا، سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ ان کو بڑھاپے میں یہ خواہش ستاتی تھی، یہ آرزو ان کے دل میں مچلتی تھی کہ ان کی بھی کوئی اولاد ہوتی۔ یہ ایک فطری خواہش ہے۔ اب اگر دوسرے نکاح کی اجازت نہ ہو تو اس کے لیے یہی راستہ ہوگا کہ اس بیوی کو طلاق دے دے۔ یہ اس بیوی کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی ہوگی۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ جب سماج میں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس عورت کے اندر ماں بننے کی صلاحیت نہیں ہے تو آئندہ اس کے لیے نیا رشتہ بھی ملنا دشوار ہو جائے گا۔ کوئی خدمت کے لیے شادی کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن شادی جن مقاصد کے لیے کی جاتی ہے اس کے لیے کرنا چاہتا ہے، وہ ایسی عورت کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اس لیے دوسرے نکاح سے اس وقت اس مرد کا بھی مسئلہ حل ہوتا ہے، اس کی پہلی بیوی کا بھی مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہے طبعی ضرورت۔ انسان کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں۔ جیسے کوئی آدمی زیادہ کھاتا ہے کھانا، کوئی کم کھاتا ہے، اسی طرح انسان کے جو صنفی جذبات ہیں ان میں بھی فرق ہوتا ہے۔ بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بیوی ان کی ضرورت پوری نہیں کر پاتی ہے۔ عربوں میں تو مزاج یہ ہے کہ عورت خود کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ تم دوسرا نکاح کر لو۔ تو یہ بھی ایک اہم سبب ہے۔ جن لوگوں کے ہاں عفت و پاک دامنی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے ہاں یہ بڑا سبب نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاں گناہ کرنے میں نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، کوئی تصور نہیں۔ لیکن جو لوگ کے مذہب پر یقین رکھتے ہیں، عفت و پاک دامنی کو انسانیت کا جوہر مانتے ہیں، ان کے نزدیک یہ بہت اہم سبب ہے۔ اسی طرح ارادہ طلاق کسی وجہ سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی طے کر لیتا ہے کہ مجھے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دینا ہے۔ کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے، ماں باپ سے اختلاف کی وجہ سے، فرض کیجئے کسی غیر محرم سے اس کا ایسا تعلق دیکھا گیا جس سے شوہر کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی، شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ اب وہ اس بیوی کو رکھنے کو روادار نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے بچے بھی ہیں، اس لڑکی کی بھی سماج میں عزت و آبرو کا مسئلہ ہوتا ہے۔ عورت خود کہتی ہے بھائی تم دوسرا نکاح کر لو کہ مجھے چھوڑو نہیں اور میری کمزوریوں کو تشدد نہ کرو۔ دونوں گھر والے بھی، لڑکے کے خاندان والے بھی، لڑکی کے خاندان والوں کی بھی خواہش ہوتی ہے
لڑکی والے بھی چاہتے ہیں کہ رشتہ ختم نہ ہو ورنہ ہم لوگوں کی بہت بدنامی ہوگی۔ جو سنجیدہ دادا دادی ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے جو پوتے پوتیاں ہیں ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی، تو سب لوگوں کی رائے ہوتی ہے کہ دیکھو دوسرا نکاح کر لو، اس بیوی کو چھوڑو نہیں۔ یہ بھی ایک ضرورت ہے، اور اگر ایسی صورت میں دوسرے نکاح کی اجازت نہ ہو تو اس کا زیادہ نقصان اس عورت کو پہنچے گا۔ ایک تو وہ اپنے شوہر سے محروم ہوگی، اور دوسرے وہ سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی، اور اس کے بچوں کو بھی نقصان پہنچے گا۔ کل ہو کر جو اس کے بچوں کے رشتوں کی بات آئے گی تو لوگ اچھائی کو تو یاد نہیں رکھتے ہیں، لیکن برائی کو پتھر کی لکیر بنا کر اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں، تو اس وقت بھی لوگوں کا ذہن میں اس کی بدنامی کا ایک تصور رہے گا۔ تو کئی اسباب ہیں جن کی وجہ سے تعدد ازدواج انسانیت کے لیے اور خود عورت کے لیے ایک رحمت ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ اخلاق کی حفاظت بھی اس سے متعلق ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی تصویر آپ سے پیش کرتے ہیں۔ جن ملکوں میں تعدد ازدواج کی اجازت نہیں ہے بغیر ایک سے زیادہ نکاح کی، ان ملکوں کے اخلاقی حالات کتنے بگڑے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر گستاو لیبان ایک فرینچ مصنف ہیں جن کی کتاب ہے تمدن عرب۔ انہوں نے لکھا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مغرب کا غیر قانونی تعدد ازدواج، بغیر نکاح کے کئی عورتوں سے تعلق، اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اور مسلمانوں کا قانون تعدد ازدواج جو ایک ضابطے اور قانون کے ساتھ دوسرا نکاح کرتے اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ فرینچ مصنف ہے، اس نے خود اس پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے یہ جو فہرست ہے آپ کے سامنے، یہ غیر ثابت النسب بچوں کی ہے۔ کس قدر مغرب میں غیر ثابت النسب بچے پیدا ہو رہے ہیں، چونکہ ضابط قاعدے میں تو ایک بیوی ہے لیکن اس کے بعد بیویوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں میکسیکو میں 60% سے زیادہ، چیلی میں 70%، آئس لینڈ میں 70%، آپ فہرست دیکھتے جائیے، ناروے میں 70%، یعنی پیدا ہونے والے بچوں میں اتنے بچوں کا تناسب غیر ثابت نسب بچوں کا ہے، یعنی وہ بچے ہیں جن کو ہم لوگ اپنے معاشرے میں حرامی کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، جن ملکوں میں قانونی طور پر تعدد ازدواج سے منع کر دیا گیا، وہاں غیر قانونی طور پر ناجائز تعلقات کی کتنی کثرت ہو گئی، اس کی ایک تو یہ مثال ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ آپ یہ امریکہ میں دیکھیں کہ 53.5%، 53.5% وہ لوگ ہیں کہ جو بغیر نکاح کے عورت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں تو ہم نے صرف امریکہ کی مثال دی ہے، بعض یورپی ممالک تو ایسے ہیں کہ جہاں 70% نکاح کے بغیر مرد و عورت کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ سوچئے کتنی نقصان دہ بات ہے۔ جو بغیر نکاح کے جو تعلق ہوتا ہے اس میں اس عورت کا وقار سماج میں ختم ہوتا ہے، اس مرد کا وقار سماج میں ختم ہوتا ہے۔ جو بچے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا باپ کون ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اب مغربی ملکوں میں باپ کے نام کو پوچھنا یہ تہذیب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے اسکولوں کے فارم میں اور مختلف جگہ جو معلومات کلیکٹ کی جاتی ہیں اس میں مدر نیم پوچھا جاتا ہے، فادر نیم نہیں پوچھا جاتا ہے۔ کس قدر حیوانیت کے مقام پر آ گئے۔ اور اب خود ہمارے ملک ہندوستان میں صورتحال یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں غیر پہلے سے بھی قانون موجود تھا کہ اگر دو بالغ مرد و عورت، لڑکے اور لڑکیاں آپسی رضامندی سے اگر وہ جنسی تعلق قائم کرتے تو وہ زنا نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ جرم کے دائرے میں نہیں تھا۔ لیکن منکوحہ عورت سے اگر کوئی آدمی تعلق قائم کرتا یا جبراً کسی لڑکے سے تعلق قائم کرتا تو وہ قانون کی نظر میں زنا تھا۔ اب آپ کو معلوم ہے ہماری عدالتوں نے کیا فیصلے کیے
اور یہ جو پرانا طریقہ تھا، اس پرانے طریقوں کو بہت ہی زیادہ دقیانوسی اور غلامی کے تصور پر مبنی قانون قرار دیا، اور اب یہ کہا گیا کہ منکوحہ عورت بھی اگر کسی دوسرے مرد سے تعلق قائم کرتی ہے تو اس کا حق ہے، یہ اس کے آزادی کے تقاضے ہیں اور اس کو جرم کے دائرے میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو یہ اس کی مصلحتیں ہیں۔ جب عورتوں کی تعداد بڑھ جائے، ان کا حل، بیوی بیمار ہو، اس کے اندر ماں بننے کی صلاحیت نہ ہو، کسی وجہ سے شوہر نے طلاق دینے کا ارادہ ٹھان لیا ہو، اخلاق کی حفاظت، یہ سب وہ حکمتیں ہیں جو تعدد ازدواج کو جائز قرار دینا چاہتی ہیں۔ اب آ جائیے ہندوستان کی صورتحال۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ تقریر میں ہمارے موجودہ وزیر اعظم نے مسلمانوں پر طنز کرتے ہوئے کہا ہم 5 اور ہمارے 25، اور بی جے پی کے ایک اور نمائندہ شخصیت نے کہا کہ ہم 4 اور ہمارے 40۔ انہوں نے اس کو اور بھی آگے بڑھا دیا۔ لیکن حقیقی صورتحال کیا ہے؟ یہ اعداد و شمار ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں 1931 سے 1940 تک، اور یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں۔ اس میں جو قبائلی ہیں، جو ٹرائبس ہیں، ان کے ہاں تعدد ازدواج کا پرسنٹیج 9.35 تھا، گویا 9.5 10% کے قریب۔ ہندوؤں کے ہاں 6.79، مسلمانوں کے ہاں 7.29۔ تو آج کل تو قبائلیوں کو بھی یہ ہندوؤں میں شمار کرتے ہیں کہ ان کو ملا لیجیے گا تو بہت بڑی تعداد ہو جائے گی۔ تو اس میں مسلمانوں سے یہ تعداد تھوڑی سی بڑھی ہوئی ہے، یہ آزادی سے پہلے کی بات ہے۔ دوسری مردم شماری 1941 تا 1950 میں دیکھیے، قبائلیوں میں تعدد ازدواج کا پرسنٹیج 17.53، گویا قریب 18%۔ وہ جو جھارکھنڈ کے چیف منسٹر تھے شیبو سورین، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، واللہ عالم کیا حقیقت ہے، کہ ان کی 25-30 بیویاں تھیں، اور وہ دیوالی کے دن اپنی بیویوں کے لحاظ سے ساڑیاں اور مٹھائیاں منگواتے تھے اور سبوں کو تحفے میں بھیجتے تھے۔ اتنا زیادہ ان کے ہاں تعدد ازدواج کا رواج ہے۔ ہندوؤں کے ہاں 7.15 اور مسلمانوں کے ہاں 7.6۔ دیکھیے اب ہندو بھائیوں کے ہاں مسلم معاشرے سے زیادہ تعدد ازدواج کا رواج۔ یہ تو وہ ہے کہ جس کی انہوں نے عذر بتا کر اجازت حاصل کی ہو۔ ملک کے بعد بڑے بڑے جو لیڈران ہیں ان کی بھی 1 سے زیادہ بیویاں، لیکن جو غیر قانونی بیویاں ہیں وہ تو شمار سے باہر ہیں، وہ ان اعداد و شمار سے۔ اب دیکھیے 1951 سے لے کر 1960 تک کی رپورٹ، قبائلیوں کے ہاں 17.98، گویا 18% غیر یہ تعدد ازدواج ہے۔ ہندو بھائیوں کے ہاں 5.6%، 5% سے زیادہ۔ مسلمانوں کے ہاں 4.31%۔ اب دیکھیے مسلمانوں کا پرسنٹیج ہندو بھائیوں سے کافی کم ہو گیا۔ 1961 کی ایک رپورٹ ہے، اس رپورٹ کے مطابق جو قبائلی ہیں ان کے ہاں 15.25%، بدھسٹوں کے ہاں 7.97%، جینیوں کے ہاں 6.72%، ہندوؤں کے ہاں 5.8%، مسلمانوں کے ہاں 5.7%۔ یعنی سب سے کم پرسنٹیج پولیگیمی کا، تعدد ازدواج کا، یہ مسلمانوں کے ہیں۔ اب پتہ نہیں آپ اس پر خوش ہوں گے یا رنجیدہ ہوں گے، لیکن پرسنٹیج مسلمانوں کے ہاں اس کا اتنا کم ہو گیا ہے۔ 1961 کی ایک رپورٹ ہے، یہ بھی گورنمنٹ رپورٹ ہے، سمتا بنرجی کی سروے رپورٹ۔ اس میں بھی دیکھیے آپ، قبائلیوں کے ہاں 15.25، ہندوؤں کے ہاں 5.6، مسلمانوں کے ہاں 4.31۔ 1991 میں ورلڈ ڈیولپمنٹ بینک نے اس کا سروے کرایا تھا۔ اس سروے میں بھی آپ دیکھیے
کہ قبائلیوں کے ہاں 15.25، جینیوں کے ہاں 6.7، بدھسٹوں کے ہاں 7.97، ہندوؤں کے ہاں 5.80 اور مسلمانوں کے ہاں 5.73۔ سب سے کم تعدد ازدواج مسلمانوں کے ہاں۔ تمل ناڈو کی گورنمنٹ نے 1984 میں بعض فلاحی مقاصد کے لیے خصوصی سروے کرایا، اس میں یہ 1984 کی رپورٹ ہے، ہندوؤں کے ہاں 5.5% اور مسلمانوں کے ہاں 4.2%۔ یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تعدد ازدواج کے بارے میں ہندوستان میں جو مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے یہ بھی واقعے کے خلاف ہے۔ ہم تعدد ازدواج کے قائل ہیں، اور شریعت نے جس چیز کو جائز رکھا ہے کوئی مسلمان اس کو ناجائز کیسے کہہ سکتا ہے؟ لیکن عملاً بیچارے مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ کہاں ہے، ایک ہی بیوی کو پالنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو سب سے کم پرسنٹیج مسلمانوں کے ہاں ہے۔ ایک اور پہلو سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ تعدد ازدواج کے لیے گورنمنٹ قانون لانا چاہتی ہے، ابھی سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے۔ اس کے لیے قانون کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود تعدد ازدواج کا پرسنٹیج گھٹتا جا رہا ہے۔ کیوں گھٹ رہا ہے؟ اس لیے گھٹ رہا ہے کہ اب جو ہے وہ پہلے زمانے میں لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے، اگر 5,000 تنخواہ ہے تو 10 بچوں کو پال لیتے تھے، اسی میں روٹی دال مل گئی تو اس کو کافی سمجھتے تھے۔ اب لوگوں کا معیار زندگی بڑھا، اب کچھ گورنمنٹ نے بھی بڑھایا، اب گو کشی کو منع کر دیا تو مسلمان بکرے کا گوشت کھانے پر مجبور ہو گیا، تو معیار زندگی میں جب اضافہ ہوا تو اب لوگوں میں خود یہ ایک رجحان پیدا ہوا کہ بھئی ایک بیوی پر اکتفا کرنا چاہیے، 2 بیوی اور پھر ان سے پیدا ہونے والے بچوں کی ہم کفالت نہیں کر سکیں گے۔ ایک سبب یہ ہے۔ دوسرا سبب ہے تعلیم کا رجحان بڑھا۔ آج کل اگر کوئی آدمی PhD تک پڑھنا چاہے تو 25 سے 30 سال اس کی عمر ہو جاتی ہے، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں۔ آج آپ دیکھیں، آج سے 30 سال 40 سال پہلے میٹرک کو بھی ایک تعلیم سمجھی جاتی تھی۔ اگر کوئی آدمی میٹرک ہے، اس نے 10 تک پڑھا ہے، پوچھا جاتا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے تو سینہ نکال کر کہتا تھا کہ میں میٹرک کر چکا ہوں۔ اور آج میٹرک پاس کہنے میں آدمی شرم محسوس کرتا ہے، اتنے زیادہ گریجویٹس ہو گئے، ماسٹرز ہو گئے، ڈاکٹرز ہو گئے، PhD کرنے والے ہو گئے، تو جب 30 سال کی عمر اس کی تعلیم میں چلی گئی، اب وہ بیچارہ اگر ایک ہی شادی کر لے تو بہت ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی تعدد ازدواج کا پرسنٹیج کم ہوا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے، جیسے ہر قوم میں، ہندوؤں میں آپ دیکھیے 1961 میں 5.80 یہ تعدد ازدواج کا پرسنٹیج تھا، اور 2006 میں گھٹ کر ہو گیا 1.77۔ مسلمانوں میں 1961 میں تھا 5.73 اور 2006 میں ہو گیا 2.55۔ ہر قوم میں جیسے جیسے تعلیم بڑھ رہی ہے اور جیسے جیسے معیار زندگی بڑھ رہا ہے، خود بخود ایک سے زیادہ نکاح کا مزاج بھی کم ہو رہا ہے، اور بدقسمتی سے مختصر خاندان رکھنے کا بھی رجحان پیدا ہو رہا ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھانی چاہیے، یہ ایک سماجی مسئلہ ہے، یہ قانون کا مسئلہ نہیں ہے کہ قانون بنا کر آپ تعدد ازدواج کو منع کریں۔ آپ یہ ایک سماجی مسئلہ ہے، حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ خود بخود لوگوں میں رجحان کم ہوتا جا رہا ہے ایک سے زیادہ نکاح کا۔ تو یہ جو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ تعدد ازدواج پر ان 4 پوائنٹ پر ہم گفتگو کریں گے، 4 نکات پر گفتگو کریں گے کہ اسلام سے پہلے کیا تھا، اسلام کا کیا تصور ہے، شریعت نے جو اس کی اجازت دی اس کی مصلحتیں کیا ہیں، اور ہندوستان کی زمینی اور واقعی صورتحال کیا ہے۔ ان 4 نکات کو ہم نے بیان کر دیا ہے۔